چند جھلکیاں پڑھ رہا تھا. جاتے جاتے ایک اور بڑی پیاری چیز عرض کر دوں. ہجرت سے جب حضور پاک لوٹے تھے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کرتے ہوئے مدینے آ رہے ہیں. اس راستے میں ایک خاتون کا گھر آتا ہے، ام معبد نام ہے. بڑی ایمان والی عورت، ابھی ایمان لائی نہیں تھی، لیکن عادت ایسی تھی، اس راستے پر گھر بنا کر رکھا تھا. جو بھی راستے سے گزرے کھلائے بغیر نہیں چھوڑتی. ام معبد عادت مشہور تھی، جو یوں سمجھ لیں اس زمانے کا ہائی وے تھا. ہر ایک کو اس کو گزرنا ہی ہے. ملک شام، یمن اور عراق جانے والے اسی راستے سے جاتے، مکہ والے. وہ راستے میں رہتی، جو بھی مسافر جا رہے ہیں چاہے جتنے بھی آئے ان کو کھلا کر کے بھیجتی. یہ عادت تھی ام معبد. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق اسی راستے سے مدینے کے لیے آ رہے ہیں، رات میں یا جس وقت اس کا گھر بیچ میں پڑا، حضور نے ام معبد سے کہا کیا ہم تیرے گھر ایک رات رک جائیں؟ ام معبد خوش ہو گئی. حضور کو جانتی نہیں تھی، ایک مہمان کی طرح خوش ہو جاتی تھی. کہا بالکل. اور تھوڑی دیر کے بعد اس کی آنکھوں میں آنسو. کہا پہلا آج ایسا دن ہے کہ اب تک جتنے بھی مہمان آئے سب کو کھلاتی، آج میرے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے. تم دونوں کو کھلانے کے لیے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. سوئے اتفاق کیا کروں میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اس کے گھر کے کنارے دبلی پتلی بکری کھڑی تھی. حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام معبد سے کہا اگر تم کہو تو ہم اس بکری کا دودھ دوڑ لیں. ام معبد نے کہا اے آنے والے مہمان، اگر وہ دودھ دینے کے لائق ہوتی تو یہاں تھوڑی نہ ہوتی. یہ بوڑھی ہو گئی ہے. میری 100 سے زیادہ بکریاں ہیں جو چرنے گئی ہیں. میرا شوہر لے کر گیا ہے، وہ آج نہیں آئے گا، لیکن آج رات تمہیں کیا کھلاؤں؟ یہ بکری دودھ نہیں دے سکتی. حضور نے کہا اگر تم اجازت دو تو ہم لے لیں. کہا ٹھیک ہے، اگر تمہیں مل جائے قطرہ دو قطرے تو نچوڑ لو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے برتن منگوایا اور اپنا بایاں ہاتھ اس کی پشت پر رکھا. دودھ کے تھن بھر گئے، بکری کے دودھ کے تھن بھر گئے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے دودھ دوہنا شروع فرماتے ہیں. دودھ دونا شروع کیا تو اس کے گھر کے برتن بھرنے لگے. ایک منگوایا، 2 منگوائے، 3 منگوائے. ام معبد کہتی ہے میرے گھر کے سارے مٹکے سب بھر گئے دودھ سے، اور بکری ترو تازہ کھڑی ہے. ام معبد کو دیکھ کر عجیب سی فرحت ہوئی. پہلی مرتبہ کوئی ایسا آیا ہے. اور اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق دودھ پیے، حضور نے دودھ پیا. گھر کے سب برتن بھرے ہیں اور رات بھر ام معبد کا گھر روشن نظر آ رہا ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صبح سے پہلے ہی نکل پڑے سفر میں واپس مدینے کے لیے. اب دیکھیں معاملہ کیا ہے. شوہر آیا بکریاں لے کر. گھر کا ماحول کچھ چینج نظر آ رہا تھا. میٹھی میٹھی خوشبو آ رہی تھی اور گھر پورا رونق بھرا ہوا تھا اور دودھ کے تھال بھرے تھے. پوچھا ام معبد سے شوہر نے، ام معبد ہمارے گھر کوئی آیا تھا کیا؟ ام معبد نے کہا ہاں آیا تھا. کون آیا تھا؟ اس کو یاد ہی نہیں تھا نام پوچھنا. نام پوچھا ہی نہیں تھا اس نے، تو اپنے دماغ سے نام بنایا اور کہا مبارک آیا تھا. مبارک آیا تھا اس لیے کہ مبارک کا مطلب ہے برکت والا. اپنی دماغ سے نام بنایا کہ ہاں ایک مبارک آیا تھا. اور ام معبد کے شوہر نے پوچھا ایسا تھا؟ اب یہ جب بتانے لگی تو اتنا حسین و جمیل تھا کہ اس کو دور سے دیکھو تو خوبصورت اور قریب سے دیکھو تو اور خوبصورت. یعنی علامتوں میں یہ فرمایا گیا ہے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو سامنے سے دیکھتا تھا اس کی بھی وہی کیفیت ہوتی جو 1 کلومیٹر دور سے دیکھتا تھا. اس لیے کہ برابر حضور نظر آتے تھے. اور ام معبد نے ایک ایک چیز گنائی. تو لبھائے پاک ایسے تھے، پیشانی میں جنبش ہوتی تو ایسا ہوتا، پانی پیتے تو گلے سے نظر آتا تھا، اور کانوں کی سرخیاں ایسی
اور گالوں پر انار کی سرخی تھی، اور حضور پاک کا قد بتایا، ان کے ہاتھ بتائے، بازو بتائے، ان کے پیر کی انگلیاں بتائی، یہاں تک کہا اے ابو معبد مجھے لگتا تھا اس کے ہاتھوں کے ناخن پورے چاندی کے ٹکڑے لگتے ہیں۔ سب بتانے کے بعد ابو معبد کو شوق بڑھ گیا، کہا آج کے بعد سے میں بکریاں دور نہیں لے کے جاؤں گا، جب بھی وہ مبارک آئے گا تو میں اسے ملوں گا۔ بکریاں زندگی بھر گھر کے آس پاس چراتا رہا کہ وہ مبارک آ جائے گا کہ کل آئے گا، اس مبارک کا انہیں پتہ ہی نہیں تھا۔ ایک مرتبہ ہجرت کر کے چلے گئے، اللہ اکبر۔ اب جو معاملہ ہے میں کیوں عرض کرنا چاہتا، ایک دن آنکھیں جانے کے قریب آئی ابو معبد کی، ام معبد خاتون، ابو معبد شوہر، دیکھا خاتون نے، کہا کیا بات ہے؟ کہا وہ مبارک کو دیکھنے کے لیے ترستا رہا، کہیں ایسا نہ ہو آنکھیں چلی جائیں، وہ مبارک آئے کیا دیکھوں گا، یہ سوچ رہی تھی۔ بیوی کے دل میں بات اثر کر گئی، اس مبارک کے انتظار میں یہ ہے، اور ان کو ایک رات میں آہ نکلی، اے کاش میں اپنی ساری بکریاں قربان کر دوں، ایک بار وہ مبارک پھر آئے۔ ام معبد کہتی ہیں دوسرے دن ایسا ہوا کہ ابو معبد بیمار، ام معبد بکریاں چرانے کے لیے نکلی، بکریاں چرانے کے لیے جب نکلی تو بکریاں بلک گئی، کوئی ادھر کوئی ادھر۔ اب یہ 100 سے زیادہ بکریاں سنبھالتی ان کو پکڑتی جا رہی ہے۔ شام کا وقت ہونے والا تھا، تب تک بکریاں ہاتھ میں نہیں آ رہی، کوئی بکری ادھر جا رہی کوئی ادھر جا رہی ہے۔ وہ ڈر گئی، اس لیے کہ بکریوں کو وہ پکڑتے اتنی دور آ گئی تھی، ایک شہر نظر آنے لگا۔ یہ کہاں سفر میں بیچ راستے کی رہنے والی، اور بکریاں دور نکل گئی۔ اب اسے ڈر آیا ام معبد کو کہ اگر بکریاں شہر میں گھس گئی تو گلیاں بہت ہیں شہروں میں، کوئی ادھر جائے گی کوئی ادھر جائے گی، میرے ہاتھ میں نہیں آئے گی۔ یہ ڈر رہی تھی، پھر اچانک وہی ہوا جو اس کا ڈر تھا، شہر قریب آیا اور بکریاں گلیوں میں گھس گئی۔ ایک چیخ نکلی، ہائے میری بکریاں گئی، اب جو پائے گا وہ اپنے گھر میں لے لے گا۔ جیسے ہی دیکھی اچانک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نظر پڑی، یہ وہی شہر تھا جو رسول اللہ کا مدینہ ہے۔ وہ اچانک دیکھ کر رک گئی، بکریوں کو بھول گئی۔ اے آنے والے، تو اسی مبارک کا ساتھی ہے نا جو میرے گھر ایک رات رکا تھا؟ ابو بکر صدیق نے پوچھا خاتون تو ہے کون؟ فلاں عورت جو رات میں تم لوگ آئے تھے، میری بکری کو دودھ سے بھر دیا تھا۔ ابو بکر صدیق نے مسکرا کر کے کہا ہاں، تو نے ان کا نام مبارک رکھا ہے، تو نے ان کا نام مبارک رکھا ہے، وہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا بس اس مبارک تک لے چلو، اسی محمد تک لے چلو۔ سیدنا ابو بکر صدیق اس خاتون کو لائے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبوی کے باہر چادر اوڑے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کی انجمن تھی، دیکھتے ہی اس کی پلکیں بھیگ گئی، زاروں قطار رونے لگی۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور پکار کر کے کہا ام معبد، بکریوں نے تجھے مجھ تک پہنچا دیا، تیری بکریاں تجھے یہاں تک لے آئی۔ اللہ اکبر۔ ام معبد رونے لگی اور کہا اچھا، میری بکریوں کا بہکنا میرے سدھرنے کی علامت تھی، میری بکریوں کا بہکنا میرے ہدایت پر آنے کی علامت تھی، مجھے نہیں معلوم تھا کہ میری بکریوں کا راستہ بھٹک گیا اور میرا راستہ لگ گیا ہے۔ ام معبد اسلام قبول کی، ایمان لائی، پھر رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ام معبد کے گھر گئے اور ابو معبد کو مشرف اسلام کیا۔ اس واقعے کو میں نے پڑھا تھا، صرف ایک مرتبہ ام معبد نے دل سے یہ کہا تھا کاش میری پوری بکریاں قربان ہو جائیں، ایک بار وہ مبارک میرے گھر آ جائے۔ کاش ہم بھی یہی دعا کریں۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں یا رسول اللہ، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے ایک بار چراغاں یا رسول اللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔